تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 19واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء آیت نمبر 192۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور بلا شبہ یہ کتاب رب العالمین کی اتاری ہوئی ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 192 کی تفسیر۔ سورت کا آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ کفار قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دکھ پہنچتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مطمئن فرمانے کے لیے متعدد انبیاء اور ان کی قوموں کے حالات بیان فرمائے۔ اب پھر سلسلہ کلام کفار کے انہی اعتراضات کی طرف لوٹتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا وضع کردہ نہیں، بلکہ اسے اس خدا نے اتارا ہے جو رب العالمین ہے، اور اس کی ربوبیت جس نے انسان کی جسمانی ضروریات کو بہم پہنچایا، اس کی شان سے یہ بعید تھا کہ وہ اس کی روحانی ترقی کے لیے کوئی انتظام نہ فرماتا۔ چنانچہ انسان کے اسی روحانی پہلو کو معراج کمال تک پہنچانے کے لیے یہ کتاب مقدس نازل فرمائی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 193۔ نزل بہ الروح الامین۔ ترجمہ، اترا ہے اسے لے کر روح الامین یعنی جبریل۔ سورہ شعراء آیت نمبر 193 کی تفسیر۔ اور جس فرشتے کے ذریعے یہ کتاب نازل ہوئی وہ روح الامین ہے، یعنی وہ سراپا روحانیت بھی ہے اور امین بھی ہے۔ نہ اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ کر دی ہو، اور نہ کسی کے لیے یہ ممکن ہے کہ جو چیز اس کی امانت اور حفاظت میں دی گئی ہے کوئی اس میں ادنا سا رد و بدل بھی کر سکے۔ مقام کی نزاکت کے پیش نظر یہاں جبرائیل یعنی علم کی جگہ اس کی دو عظیم صفتیں بیان کی گئیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 194۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ ترجمہ، آپ کے قلب منیر پر تاکہ بن جائیں آپ لوگوں کو ڈرانے والوں سے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 194 کی تفسیر۔ یعنی اس کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر ہوا، اور جو چیز دل میں اترتی ہے اس میں نہ کسی کمی بیشی کا احتمال ہوتا ہے اور نہ یہ امکان ہوتا ہے کہ اس کو صحیح طور پر سمجھا نہ گیا ہو۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس کتاب کو انسان کی جسمانی اور ظاہری ضروریات کو بہم پہنچانے والے پروردگار نے اس کی روحانی اور باطنی قوتوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے کے لیے اتارا، اور اسے لانے والا وہ فرشتہ ہے جو روح الامین کی صفت سے موصوف ہے، اور اس کے نزول کی جگہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا قلب مبارک ہے۔ اے کفار، جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا اس کتاب مقدس کے متعلق بے تکی باتیں کرنا معقولیت کے سراسر خلاف ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ قلب اقدس پر نزول قرآن کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ جس طرح معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتے تھے، اسی طرح الفاظ بھی اسی کی طرف سے ہوا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف معانی کا القاء کر دیا گیا ہو اور جبریل نے اپنے الفاظ میں انہیں آ کر پیش کیا ہو۔ جب جبرائیل ان الفاظ و معانی کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قواعد الہیہ قدسیہ کے ساتھ انہیں سنتے اور محفوظ رکھتے۔ اس کا سماع بشری حواس سے نہیں ہوا کرتا تھا، اسی وجہ سے نزول وحی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اغماء کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس کی وضاحت کر کے علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جہتیں تھیں، ایک جہت ملکی جس سے حضور فیضان حاصل کرتے، اور ایک جہت بشری جس سے حضور لوگوں کو فیض پہنچایا کرتے۔ اسی لیے یہاں نزول کو قلب منور یعنی روح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا ہے، کیونکہ وہی صفات ملکی سے متصف ہے۔ آگے چل کر علامہ موصوف امام صفانی کی تفسیر کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل امین سے وحی قبول کرنے کے دو طریقے تھے۔ ایک یہ کہ حضور جامع بشری کو اتار کر صورت ملکی کی طرف عروج فرماتے اور جبرائیل سے وحی سنتے۔ دوسرا یہ کہ فرشتہ مقام ملکی سے مقام بشریت کی طرف نزول کرتا اور حضور کو وہیں پہنچاتا۔ علماء کرام نے تصریح کی ہے کہ بیشتر قرآن کریم کا نزول پہلے طریقے کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 195۔ بلسان عربی مبین۔ ترجمہ، یہ ایسی عربی زبان میں ہے جو بالکل واضح ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 196۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ، اور اس کا ذکر خیر پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 196 کی تفسیر۔ زبرن زبورن کی جمع ہے جس کا معنی کتاب ہے۔ اولین سے مراد سابقہ انبیاء و رسول ہیں،
یعنی اس کتاب مقدس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں مذکور ہے۔ انہو کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی ہوگا کہ جس رسول کے قلب منور پر یہ کتاب نازل کی گئی اس کے محامد اور اوصاف سے سابقہ آسمانی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ سب انبیاء نے اپنی امتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تاکید فرمائی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 197۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ ترجمہ، کیا نہیں تھی ان مشرکین مکہ کے لیے آپ کی سچائی کی یہ دلیل کہ جانتے ہیں آپ کو بنی اسرائیل کے علماء۔ سورہ شعراء آیت نمبر 197 کی تفسیر۔ اہل مکہ یہود کو صاحب کتاب اور اہل علم خیال کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک وفد یثرب کے علماء یہود کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان سے کچھ دریافت کریں۔ علماء یہود نے بتایا کہ ان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے اور ان کی نعت اور صفات تورات میں موجود ہیں، لیکن اہل مکہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 198۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ۔ ترجمہ، اور اگر ہم اتارتے قرآن کو کسی غیر عربی پر۔ سورہ شعراء آیت نمبر 199۔ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، پھر وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 199 کی تفسیر۔ کفار کا انکار کسی معقول دلیل پر مبنی نہیں تھا، ایک ضد تھی جسے وہ نبھا رہے تھے اور اپنے سراسر غلط موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اعتراض جڑ دیا کرتے تھے، جن میں سے بیشتر کا ذکر گزر چکا ہے۔ ان کا ایک یہ بھی اعتراض تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی ہیں اور فصیح و بلیغ بھی ہیں، ان کے لیے ایسا کلام بنانا کیا مشکل ہے؟ ان کے رد کے لیے فرمایا جا رہا ہے، اگر ہم کسی عربی کے بجائے کسی اجمی پر بھی یہ کتاب نازل کر دیتے تب بھی تم اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ یہ محض تمہارے بہانے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تم دل سے اس کلام کی عظمت کو تسلیم کرتے ہو لیکن زبان سے اقرار کرنے میں اپنی توہین محسوس کر رہے ہو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 200۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین۔ ترجمہ، یوں ہی ہم نے داخل کر دی ہے انکار کی عادت مجرموں کے دلوں میں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 200 کی تفسیر۔ یعنی اس کلام پاک کی صداقت تمہارے رگ و پے میں سرایت کر گئی ہے، تمہارے دل مان چکے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن کفر اور گمراہی میں تم یہاں تک دور نکل گئے ہو کہ سورج نصف النہار پر چمک رہا ہے اور تمہیں یہ کہتے ہوئے ذرا شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ابھی کالی رات ہے۔ وہ دیکھو ستارے ٹمٹما رہے ہیں، سالکہ کہتے ہیں داخل کرنے کو، اور مجرمین کا لفظ فرما کر قرآن کی دل میں گھر کرنے والی تاثیر کی طرف اشارہ کر دیا۔ بعض علماء نے اس آیت کا معنی یہ کیا ہے کہ سلکنت تکذیب فی قلوبہم، کہ قرآن کریم کے جھٹلانے کو ہم نے ان کے دلوں میں داخل کر دیا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 201۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم۔ ترجمہ، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر جب تک دیکھ نہ لیں دردناک عذاب کو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 202۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، سو وہ آئے گا ان پر اچانک اور انہیں اس کی آمد کا احساس ہی نہ ہوگا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 203۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ۔ ترجمہ، تب بسد حسرت کہیں گے کیا ہمیں مزید مہلت ملے گی؟ سورہ شعراء آیت نمبر 203 کی تفسیر۔ اب تو شور مچاتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں اترتا، لیکن جب عذاب انہیں آ کر گھیر لے گا اس وقت وہ ندامت و حسرت سے گڑ گڑائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دو، ہم اپنی تمام سابقہ غلطیوں کی تلافی کر دیں گے، لیکن اس وقت کوئی بات نہ سنی جائے گی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 204۔ افبعذابنا یستعجلون۔ ترجمہ، کیا وہ اب ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ سورہ شعراء آیت نمبر 205۔ افرأیت ان متعناہم سنین۔ ترجمہ، کیا تم نے کچھ غور کیا اگر ہم لطف اندوز ہونے دیں انہیں چند سال؟ سورہ شعراء آیت نمبر 206۔
ثم جاءهم ما كانوا يوعدون۔ ترجمہ، پھر یہ عرصہ گزرنے کے بعد آئے ان پر وہ عذاب جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 207۔ ما اغنا عنہم ما كانوا یمتعون۔ ترجمہ، تو کیا نفع دیں گے انہیں اس وقت وہ ساز و سامان جن سے وہ لطف اندوز ہوتے رہتے تھے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 207 کی تفسیر، یعنی عرصہ دراز تک اگر وہ ہر طرح کے آرام و آسائش اور ناز و نعم سے زندگی بسر کرتے رہیں، پھر جب ان پر عذاب الہی نازل ہوگا تو پہلی ساری عیش و عشرت فراموش ہو جائے گی۔ وہ دولت و ثروت، وہ ساز و سامان، وہ جاہ و حشمت ان کے کسی کام نہیں آئے گی، انہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 208۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون۔ ترجمہ، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ڈرانے والے بھیجے گئے تھے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 209۔ ذکری وما کننا ظالمین۔ ترجمہ، یاد دہانی کے لیے اور ہم ظالم نہیں تھے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 210۔ وما تنزلت بہ الشیاطین۔ ترجمہ، اور نہیں اترے اس قرآن کو لے کر شیاطین۔ سورہ شعراء آیت نمبر 210 کی تفسیر، کفار یہ بھی کہا کرتے کہ یہ کلام ان پر جن اور شیاطین کی طرف سے القاء کیا جاتا ہے، اس کا پرزور رد فرما دیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 211۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون۔ ترجمہ، اور نہ یہ ان کے لیے مناسب ہے اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 211 کی تفسیر، شیطان کا کام گمراہ کرنا اور کفر و شرک کی ترغیب دینا ہے، اور قرآن کریم صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دیتا ہے، اخلاق فاضلہ کو اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ اس کی ہر آیت کفر و شرک کے عقیدوں کو جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک رہی ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ نور توحید سے سارا عالم جگمگا اٹھے۔ خود فیصلہ کرو، کیا شیطان توحید قبول کرنے اور کفر و شرک سے تائب ہونے اور خصال حمیدہ کو اپنانے کی ترغیب دے سکتا ہے؟ کوئی بات تو سوچ کر بھی کر لیا کرو۔ نیز اس میں غیب کی خبریں ہیں، اور بیچارے شیطان کی کیا مجال کہ پردہ غیب میں جھانک کر بھی دیکھ سکے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 212۔ انہم عن السمع لمعزولون۔ ترجمہ، انہیں شیطانوں کو تو اس کے سننے سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 212 کی تفسیر، نیز انہیں فرشتوں کا کلام اور ان کی گفتگو سننے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ اگر وہ اس قسم کی جرت کرتے ہیں تو شہاب ثاقب سے ان کی تواضع کی جاتی ہے اور انہیں بھگا دیا جاتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 213۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین۔ ترجمہ، پس نہ پکارا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور خدا کو، ورنہ تو ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جنہیں عذاب دیا گیا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 213 کی تفسیر، اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی غیر کو خدا سمجھ کر مت پکارو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ علامہ عثمانی لکھتے ہیں، یہ فرمایا رسول کو اور سنایا اوروں کو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 214۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ترجمہ، اور آپ ڈرایا کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 214 کی تفسیر، صحیحین میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے پکارا، یا بنی فہر، یا بنی عدی، جتنے قریش کے قبائل تھے ان کا نام لے لے کر بلایا، یہاں تک کہ سب جمع ہو گئے، اور جو خود نہ آ سکا اس نے کوئی آدمی بھیج دیا جو بات سن کر اسے بتائے۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس وادی میں سواروں کا دستہ ہے جو تم پر شب خون مارنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے جواب دیا، ضرور مانیں گے، کیونکہ آج تک ہم نے آپ کو غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، میں تمہیں عذاب شدید کے آنے سے پہلے متنبہ کر رہا ہوں کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لو، ورنہ تمہیں برباد کر دیا جائے گا۔ گستاخ ابو لہب انگلی سے اشارہ کر کے کہنے لگا،
تمہیں سارا دن خرابی ہو، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیکن اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیتے ہوئے پوری صورت نازل فرمائی، جس کی پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ جن کی ایک انگلی سے اس نے میرے محبوب کی طرف گستاخانہ اشارہ کیا ہے، اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 215۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور آپ نیچے کیا کیجئے اپنے پروں کو ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اہل ایمان سے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 215 کی تفسیر۔ اہل ایمان کے ساتھ کریمانہ اور مشفقانہ سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے اور نرمی کا برتاؤ کیجیے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محبوبیت کی رفتوں میں ہی محو پرواز رہتے تو خاک نشین اس دامن رحمت کا سہارا کیسے لے سکتے؟ وہ اس چشمہ فیض سے اپنی تشنہ لبی کا درما کیوں کر سکتے؟ فرمایا اپنے پروں کو نیچے کرو تاکہ تیری ردائے رحمت للعالمینی کا سایہ ان کے سروں پر بھی پڑے۔ راعی اپنے ریوڑ کی کمزور اور لاغر بکریوں کو پیچھے چھوڑ کر چلا نہیں جاتا، تیز رفتار قائد کو اپنے ضعیف اور سست روح ساتھیوں کا لحاظ رکھنا ہی پڑتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 216۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ فرما دیں میں بری و ذمہ ہوں ان کاموں سے جو تم کیا کرتے ہو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 216 کی تفسیر۔ اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ان اعمال سے بیزار ہوں اور انہیں پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ علامہ آلوسی نے یہاں خوب لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کا حکم دیا کہ میں تمہارے اعمال سے بری و ذمہ ہوں، یہ حکم نہیں دیا کہ میں تم سے بری و ذمہ ہوں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو روز محشر گناہ گاروں کی شفاعت کون کرتا؟ انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو امر بالبراءۃ منہم ما بقی شفیعا للعصاة یوم القیامہ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 217۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ ترجمہ، اور بھروسہ کیجئے سب سے غالب ہمیشہ رحم کرنے والے پر۔ سورہ شعراء آیت نمبر 217 کی تفسیر۔ فرمایا اپنے اس رب پر توکل اور کامل بھروسہ کرو جو عزیز ہے، یعنی ہر طاقتور پر غالب ہے، اور جو رحیم ہے، جس کا در رحمت ہر ایک کے لیے کشادہ ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی جا رہی ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 218۔ الذی یراک حین تقوم۔ ترجمہ، جو آپ کو دیکھتا رہتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 218 کی تفسیر۔ اے محبوب تو اپنے اس مولا کریم پر توکل کر جو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی، اور اس کے علاوہ اس کی چشم عنایت اور رحمت ہر وقت تجھے دیکھ رہی ہے۔ تیری زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جو خصوصی توجہ سے سرفراز نہ ہو، یہاں تک کہ جب تو اٹھتا ہے تو اس وقت بھی وہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 219۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ ترجمہ، اور دیکھتا رہتا ہے جب آپ چکر لگاتے ہیں سجدہ کرنے والوں کے گھروں کا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 219 کی تفسیر۔ اس آیت کے متعدد مفہوم بیان کیے گئے ہیں، یعنی جب آپ نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں قیام سے رکوع کی طرف، رکوع سے سجدے کی طرف، پھر سجدے سے قیام کی طرف جو تقلبات آپ سے صادر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رکوع و سجود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چلے گئے۔ نماز سے فراغت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور انہیں بتایا کہ تم یہ نہ سمجھو جب میں قبلہ رو کھڑا ہوں تو میں تمہاری حرکات و سکنات سے بے خبر ہوتا ہوں، بلکہ مجھ پر نہ تمہارا قلبی خضوع و خشوع مخفی ہوتا ہے اور نہ تمہارا رکوع، میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اس آیت میں اسی امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب آپ اپنے صحابہ کی ظاہری اور باطنی کیفیات ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس فعل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3، بعض مفسرین نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ جب نماز تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت اٹھے اور صحابہ کرام کے گھروں کا چکر لگایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ فرضیت کے ختم ہونے کے بعد کیا وہ آج آرام سے سو رہے ہیں یا اپنے معبود حقیقی کی عبادت میں مصروف ہیں۔
حضور جس صحابی کے گھر کے پاس سے گزرے تلاوت قرآن اور ذکر الہی کی آوازیں اس طرح آ رہی تھیں جیسے شہد کے چھتے میں شہد کی مکھیاں گنگنا رہی ہوں۔ نمبر 4، ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا یہ مفہوم بھی نقل کیا ہے کہ تقلب سے مراد تنقل فی الاسلاب ہے، یعنی جب آپ کا نور یکے بعد دیگرے آپ کے اجداد کی پشتوں سے منتقل ہوتے چلا رہا تھا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب دیکھ رہا تھا، کیونکہ آپ کی آباء و اجداد کو قرآن کریم نے الساجدین سجدہ کرنے والے کہا ہے۔ اس لیے اکثر علماء نے اس آیت سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے مومن ہونے پر استدلال کیا ہے، اور اہل السنت والجماعت کے کثیر التعداد جلیل القدر علماء کا یہی مسلک ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے حق میں بے ادبی کے کلمات کہتا ہے تو مجھے اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ اس قول کی تائید میں علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد احادیث صحیحہ نقل کی ہیں، جن میں سے ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی نسل انسانی دو حصوں میں بٹی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا جو ان دونوں میں سے بہتر تھا۔ اپنے والدین کے ہاں میری ولادت ہوئی اس حال میں کہ مجھے زمانہ جاہلیت کی کسی چیز نے ملوث نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والدین تک میرے اجداد اور جدات میں کوئی بھی بدکاری سے پیدا نہیں ہوا۔ میں تم سب سے نفس کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں اور باپ کے لحاظ سے بھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور کے آباء و امہات سے کوئی مشرک یا فاسق نہیں ہوا، کیونکہ مشرکین کے بارے میں صراحتاً مذکور ہے کہ انما المشرکون نجس، اور حضور کے آباء نجس نہیں ہو سکتے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 220، انہو هو السمیع العلیم۔ ترجمہ، بے شک وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 221، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین۔ ترجمہ، کیا میں بتاؤں تمہیں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ سورہ شعراء آیت نمبر 222، تنزل علی کل افاک اثیم۔ ترجمہ، وہ اترتے ہیں ہر جھوٹ گڑھنے والے بدکار پر۔ سورہ شعراء آیت نمبر 222 کی تفسیر۔ پہلے بتایا کہ شیطان کی مجال نہیں کہ وہ میرے محبوب کے قریب بھی آ سکے، اب بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کا آنا جانا کس کے پاس ہوتا ہے۔ فرمایا ہر جھوٹے اور بدکار کے پاس شیطانوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ افاکن کثیر الافک، بہت جھوٹ بولنے والا، اثیم بڑا بدکار ناہنجار۔ سورہ شعراء آیت نمبر 223، یلقون السمع واکثرهم کاذبون۔ ترجمہ، یہ اپنے کان شیطانوں کی طرف لگائے رکھتے ہیں اور ان میں سے اکثر نرے جھوٹے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 223 کی تفسیر۔ یہ کذاب لوگ بڑے غور سے شیطان کی بات کی طرف کان لگاتے ہیں، پھر اس میں 100 گنا اپنی طرف سے اضافہ کر کے بات کا بتنگڑ بناتے ہیں اور لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 224، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ ترجمہ، اور جو شعراء ہیں تو ان کی پیروی حق سے بہکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 224 کی تفسیر۔ کفار کا ایک الزام یہ بھی تھا کہ آپ شاعر ہیں، اس لیے ان کو نبی ماننا کسی طرح روا نہیں۔ ان آیات میں اس الزام کا ابطال کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ شاعروں کے پیروکار تو تم گمراہ اور عیاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نیز شاعر اپنی فصاحت و بلاغت کو کسی ایک مقصد کے حصول کے لیے وقف نہیں کیا کرتے، بلکہ ہر گلی کوچے میں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں۔ جہاں سے انعام کی توقع ہوئی اس کی مدح میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے، جس سے برہم ہوئے اس کی مذمت کر ڈالی۔ کبھی شراب کے گن گا رہے ہوتے ہیں اور کبھی کمار بازی کی ستائش ہو رہی ہوتی ہے، کبھی حسن کی اوریانیوں اور عشق کی بدمستیوں کی منظر کشی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان شعراء کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ ان کے قول و فعل میں کھلا تضاد پایا جاتا ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اے میرے محبوب پر شاعر ہونے کا بہتان لگانے والو، ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو کہ اس کے دامن کرم کو تھامنے والے کس قماش کے لوگ ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے ان کی کیا حالت تھی اور اب ان کا کیا حال ہے؟ کیا اس قسم کے فرشتہ سیرت اور سراپا خیر و تقوی لوگ کسی شاعر کے پیروکار ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کلام پاک کی یکرنگی اور مقصدیت پر نظر ڈالو۔ اللہ کی توحید، اخلاق حسنہ کی ترغیب
اور اعمال کبیحہ سے دور رہنے کی تلقین کے بغیر اس میں کسی اور چیز کی تم نشاندہی کر سکتے ہو؟ پھر یہ بتاؤ کہ کیا اس رسول مکرم کے قول و فعل میں تمہیں کوئی تفاوت نظر آتا ہے؟ بلکہ یہ جو فرماتا ہے پہلے خود کر کے دکھاتا ہے، پھر دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا یہ صفات کسی شاعر میں پائی جاتی ہیں؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو تم انصاف سے کہو کہ تمہارا یہ الزام کیا سراسر لغو اور بیہودہ نہیں؟ یہاں ایک چیز غور طلب ہے کہ شعر کی تعریف تو یہ کی جاتی ہے کہ الکلام المنظوم المقفع، یعنی منظوم اور مکفع کلام کو شعر کہا جاتا ہے۔ ایک بے علم اجمی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن پر یہ تعریف صادق نہیں آتی، تو اہل عرب کے متعلق ہم یہ کیسے باور کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کو اس وجہ سے شعر اور حضور کو شاعر کہا کرتے تھے؟ علامہ آلوسی لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے میں ان کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ آپ ایسا کلام سناتے ہیں جس میں محض خیال آرائی ہوا کرتی ہے اور جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی علاقہ نہیں ہوتا۔ علامہ راغب اصفہانی اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ شعر کو وہ جھوٹ کے معنی میں استعمال کرتے تھے اور شاعر سے مراد ان کے نزدیک کاذب تھا، اسی لیے اہل عرب جھوٹی دلیلوں کو ادلہ شعریہ کہتے ہیں، یعنی جھوٹ کو شعر اور جھوٹے کو شاعر بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے جھوٹی دلیلوں کو ادلہ شعریہ کہتے ہیں۔ نیز وہ شعر جس میں جھوٹ کی حد تک مبالغہ ہو بہترین شعر شمار ہوتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 225۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون۔ ترجمہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ شعراء ہر وادی میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں؟ سورہ شعراء آیت نمبر 226۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ، اور وہ کیا کرتے ہیں ایسی باتیں جس پر وہ خود عمل نہیں کرتے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 227۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ترجمہ، بجز ان شعراء کے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور انتقام لیتے ہیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور ان قریب جان لیں گے جنہوں نے ظلم و ستم کیے کہ وہ کس بھیانک جگہ لوٹ کر آ رہے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 227 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب پہلی آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت حسان، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن مالک اور حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہم روتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، شاعروں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں، ہم تو شاعر ہیں، ہم ہلاک ہو گئے، ہماری نجات کی کوئی صورت نہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس سے واضح ہو گیا کہ جن شعراء کی مذمت کی گئی ہے وہ شاعر ہیں جو کفر و شرک کی ترویج کے لیے اور فسق و فجور کی اشاعت کے لیے اپنے ملکہ شعر گوئی کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی شعلہ نوائی سے کام لیتے ہوئے لوگوں کے جذبات کو اسلام کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں حجو کر کے اہل ایمان کی دل آزاری کرتے ہیں۔ لیکن وہ شعراء جن کی ساری قوتیں اسلام کی خدمت میں عقائد حقہ کی تبلیغ میں صرف ہو رہی ہیں، وہ اس زمرے میں داخل نہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام میں بڑے بڑے جلیل المرتبت شعراء موجود تھے۔ حضرت حسان کے لیے مسجد نبوی میں ممبر رکھا جاتا اور وہ کافر شعراء کا جواب دیتے۔ چنانچہ ایک دن ابو سفیان کی ہرزہ سرائی کے جواب میں حضرت حسان نے فرمایا، حجوت محمدن فأجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء وإن ابی ووالدتی وعردی لعرد محمد منکم وقاء اتشتمہ ولست لہ بکفء فشرکما لخیرکما الفداء لسانی سارم لا عیب فیہ وبحری لا تقدرہ الدلاء۔ اے ابو سفیان، تو نے میرے محبوب کی جناب میں نازیبہ باتیں کیں اور میں اس حجو کا تمہیں جواب دے رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں مجھے اس کی جزائے خیر ملے گی۔ سنو، تمہاری بد زبانی سے حضور کی عزت کو بچانے کے لیے میرا باپ، میری ماں اور میری بیوی بطور سپر کام دیں گے، یعنی میں اپنے باپ، اپنی ماں اور اپنی بیوی تک کو حضور کی عزت پر قربان کر دوں گا۔ تو اس کی جناب میں نازیبہ بات کہتا ہے جس کا تو ہم پایا نہیں ہے۔ تم دونوں میں سے جو برا ہے
وہ اس پر فدا ہو جو تم میں سے اچھا ہے۔ میری زبان تیز تلوار ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور میرا بحر فصاحت اتنا گہرا ہے کہ ڈول نکالنے سے وہ مقدر نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا شعر اچھے کلام کی طرح ہے اور برا شعر برے کلام کی طرح ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ بعض شعروں میں بڑی دانائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 227 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ آخر میں کفار کو تہدید فرما دی کہ آج تم طرح طرح کی بدزبانیاں کرتے ہو، ان قریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے غلط کار تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تکذیب کر کے اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگا کر تم نے اپنے اوپر کتنا ظلم عظیم کیا تھا۔ منقلبن، لوٹ کر آنے کی جگہ، اللہ تعالیٰ دعوت حق کو قبول کرنے، نور حق کو دیکھنے اور پہچاننے کی بروقت توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر 19ویں پارے کا 15واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ شعراء مکمل ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔